بھی قرآن تو کہتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو پھر نماز قصر ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، کوئی حرج نہیں اگر تم نماز قصر کرو، نماز کو کم پڑھو، ایسی صورت میں کہ تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے یا تم پر حملہ کر دیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی اب تو ہم امن کی حالت میں ہیں، کوئی ڈر نہیں، اب بھی ہم قصر پڑھتے ہیں۔ سفر کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں نماز قصر ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اس انعام کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سیکھا جائے گا، اس لیے حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے کہ قرآن کی جو تفسیر اللہ کے نبی کر رہے ہیں وہی حجت ہے، اور جنہوں نے اپنے مسالک کو بچانا ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اللہ کے قرآن سے ٹکرا دیتے ہیں اور حدیث کو رد کر دیا جاتا۔ اب قرآن مجید یہ بات کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہتے ہیں دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے جہاں سے مرضی پڑھو، نماز میں قرات کرو، جہاں سے مرضی کرو جو تمہیں میسر ہو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اس کی تعویل کریں گے اور کہیں گے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی، ہاں یہ کہہ دیں گے کہ کامل نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوسری مرتبہ گیا، آ کر کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ گیا، اللہ کے نبی نے پھر یہ فرمایا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ کو پھر نماز سکھلائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها، یہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کر رہا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا۔ اب اطمینان اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس صحابی کو، اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو، رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہم قومہ اور جو جلسہ کرتے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اپنی ساری نمازوں کو اسی طریقے سے ادا کرو۔ صحابی رسول کی وہ نماز جو بغیر اطمینان کے پڑھی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہوگی۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کو نماز پڑھائی، اور جب اس کو پڑھنے کا طریقہ نہ آیا، اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا، ثابت یہ ہوا کہ نماز وہی قبول ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پڑھی جائے۔ اب احناف نے یہ اصول گھڑ لیا کہ اللہ فرماتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کا معنی ہے جھکنا، جو آدمی جھک جاتا ہے اس کا رکوع کامل ہو جاتا ہے۔ اس میں اطمینان کے ساتھ
رکوع کرنا اور اس میں تسبیحات پڑھنا یہ اللہ کی کتاب پر زیادتی ہے، لہٰذا ایسا کوئی حکم نہیں دیا جائے گا کہ رکوع وہ رکوع قرار دیا جائے گا کہ جو رکوع اطمینان کے ساتھ کیا جائے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو ٹکرایا جا رہا ہے، اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ کا نبی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو۔ کہتے ہیں یہاں اللہ دھونے کا حکم دے رہا، اب دھونے پر یہ شرط لگا دینا کہ ترتیب کے ساتھ دھویا جائے، کہا یہ غلط ہے، کوئی اگر پہلے پاؤں دھو لے تب بھی اس کا وضو ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس میں پے در پے دھونا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شرط لگانا کہ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کی جائے، ناک میں پانی دیا جائے، پھر چہرہ دھویا جائے، پھر کوہنیوں تک بازو دھوئے جائیں، پھر مسح کیا جائے، پھر پاؤں دھوئے جائیں، یہ پے در پے دھونا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہاتھ دھو لے، دوسرے گھنٹے کے بعد منہ دھو لے۔ کہا اسی طریقے سے بسم اللہ سے وضو کا آغاز کرنا یہ قرآن پر زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے، یہ تو نہیں کہا بسم اللہ کے بغیر تمہارا وضو نہیں ہوتا۔ لہذا وضو بغیر ترتیب کے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے وقفہ درمیان میں ڈال کر کہ پہلے ہاتھ دھو لیے اور گھنٹے کے بعد چہرہ دھو لیا، اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کے بعد پاؤں دھو لیے، کہا تب بھی وضو ہو جائے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو لڑا کر حدیث کو رد کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرنا۔ اور مولانا منیر قمر صاحب نے جو اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ صحابی رسول کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، اور صرف صحابی رسول کو رد نہیں کیا جاتا، اصول کیا بنایا جاتا ہے؟ ان عرف بالعدالت او الضبط دون الفقہ کانس و ابی ہریرہ تھا۔ اگر کسی راوی کی ثقافت معروف ہو کہ یہ راوی ثقہ راوی ہے لیکن اس کے اندر دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو، کانس و ابی ہریرہ تھا، جیسا کہ حضرت انس تھے اور حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ اس لیے جب یہ حدیث بیان کریں اگر ہماری عقل میں آ گئی تو حدیث کو مان لیا جائے گا، ورنہ حدیث رسول کو رد کر دیا جائے گا۔ اور یہ اشارہ ہے بخاری کی اس حدیث کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے دھوکہ کرتا ہے اور دھوکہ کرتے ہوئے دودھ 1 دن کا جانوروں کے تھنوں میں روک لیتا ہے، اگلے دن وہ اس کو فروخت کرتا ہے جانور کو، چونکہ اگلے دن 2 دنوں کا دودھ ہو جائے گا، وہ دودھ زیادہ ہوگا، اس مقدار کو دیکھ کر اس کی قیمت زیادہ لگائی جائے گی، لیکن اس سے اگلے دن دودھ پھر اسی حساب سے آئے گا کہ وہ 1 دن کا دودھ ہوگا، دودھ میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا دھوکہ کسی سے کیا جائے تو خریدار جانور خریدنے والا اس کو 1 سا کھجوروں کا دے دے اور اس کا جانور واپس کر دے۔ اب وہ اس حدیث کو عقل سے سوچتے ہیں، کہا دودھ کی قیمت معلوم نہیں کھجور کے برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، لہذا چونکہ یہ عقل کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں وَلَمْ يُدْرِكْ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ جو غیر فقیہ تھے وہ اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ نہ پائے ہوں، اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہوں اور یہ کچھ بیان کر رہے ہوں، لہٰذا جو حدیث ان کی عقل کے خلاف آئے گی اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ سارے دین کا بیڑا غرق ہو کر رہ جاتا ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی کچھ فرما رہے ہیں اور صحابی کچھ بیان کر رہے ہیں۔
کچھ اسی قسم کی بات ابو العلا مودودی صاحب نے بھی بیان کی. کہا تمہارے نزدیک معیار بخاری اور مسلم ہے، راوی کی ثقافت ہے، سند کا صحیح ہونا ہے، لیکن میرے نزدیک راوی کی ثقافت، حدیث کی صحت یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کچھ بیان کر رہے ہوں اور سننے والا صحابی اس کو سمجھ نہ پایا ہو اور وہ کچھ اور بیان کر رہا. کیا نعوذ باللہ نبی کے شاگرد اتنے کم عقل تھے کہ استاد کچھ کہہ رہا ہے اور شاگرد کچھ سمجھ رہا ہے. مودودی صاحب نے بھی حدیث کو عقل پر پرکھا. کسی نے سوال کیا یہ کانا دجال اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہیں مقید ہے کہ نہیں؟ کہیں قید کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہا یہ ایک افسانہ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے. کانا دجال کہیں بھی قید نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی ترقی کرنے کی وجہ سے لوگوں نے کائنات کا کونا کونا چھان مارا ہے. اگر کہیں کانا دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو تو وہ مل جائے، لیکن چونکہ ملا نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا جاتا. کہا افسانہ ہے، جھوٹ ہے. کانا دجال اس کا قید ہونا افسانہ ہے. اور صحابی رسول اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو آج فجر کی نماز میں لیٹ آیا ہوں، نماز پر تھوڑی سی دیر سے پہنچا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں صحابی مسلمان ہو کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ کو اپنا واقعہ بتلایا کہ کس طریقے سے ان کی کشتی ایک جزیرے پر گئی اور وہاں جا کر اس صحابی نے اس دجال کو قید ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا. اور اللہ کے نبی اس شہادت کے بعد، اس گواہی کے بعد خوش بھی تھے، مسکرا رہے تھے. آپ چونکہ اس سے پہلے دجال کے بارے میں اپنی امت کو باخبر کر چکے تھے اور یہ شہادت تھی اس صحابی کی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. صحابی کہہ رہا ہے میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اللہ کے نبی تصدیق کر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو افسانہ قرار دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہیں بھی کانا دجال قید نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکی. اسامہ بن لادن، اس کے پیچھے بہت سی حکومتیں ہیں، وہ موجود ہے، اس کو حکومتیں پا نہیں سکتی ہیں، مل نہیں رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اسامہ افسانہ اور کہانی ہے، جھوٹ ہے، کوئی انسان نہیں ہے؟ یا یہ کہا جائے گا کہ ہماری نظریں اس کو دیکھ نہیں پا رہی؟ نبی کی حدیث پر ایمان ایسے لانا کہ چونکہ ہماری آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. یہ ایمان ابو جہل کا ایمان تھا جس نے حدیث رسول کو عقل پر تولا، اور ایمان ابی بکر یہ تھا کہ ابو جہل ابو بکر کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تیری یہ عقل مانتی ہے یہ بات کہ کوئی شخص یہاں سے آسمان پر گیا ہو، جنت اور دوزخ کو دیکھا ہو اور رات کی انہی گھڑیوں میں دنیا میں واپس بھی آ گیا ہو؟ کہا یہ بات عقل نہیں مانتی ہے، یہ بات عقل نہیں مانتی ہے کہ ایک آدمی آسمان پر چلا جائے، اتنا فاصلہ طے کر کے جنت اور دوزخ کی سیر کرے، رب سے ہم کلام ہو اور رات کی انہی گھڑیوں میں واپس آ جائے، عقل نہیں مانتی ہے. ابو جہل کہنے لگا پھر یہ بات کہنے والا تیرا آقا محمد الرسول اللہ. ابو بکر صدیق پوچھنے لگے ابو جہل کیا تو نے یہ بات میرے آقا کی زبان سے سنی ہے؟ کہا ہاں ابھی سن کر ہی آ رہا ہوں. کہا ابو جہل پھر گواہ رہنا کہ اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں، میرا ایمان ہے اس پر کہ جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے حق نکلتی ہے، افسانہ اور کہانی نہیں، عقل کے خلاف ہے. اس وقت راکٹ کا زمانہ نہیں تھا، آج تو سائنسی دور ترقی کر گیا ہے، راکٹ زمین سے فضا میں اڑتا ہے اور آسمان کو
فضاؤں کو چیرتے ہوئے اوپر تک جاتا ہے. کوئی چاند پر جانے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کوئی سورج کے قریب پہنچ رہا ہے. اس وقت راکٹ اور جہاز کا زمانہ نہیں تھا. عقل میں بات آتی بھی نہیں تھی کہ کوئی آدمی اڑ کر جائے. پر نہیں لگے ہوئے تھے. ابو جہل